رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير. اگلے سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ریویژن. الطاف بھائی، امید ہے کہ آپ نے مسلمون والی گردان یاد کر لی ہوگی. اگر کر لی ہے تو ذرا سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈیفینٹ ناؤن نکرہ عام. واحد حالت رفع مسلمن اور مسلمہ میں مسلمانی، جمع اس کا مسلمون، اور واحد مونس میں مسلمتن اور مثنیٰ اس کا مسلمتانی، جمع اس کا مسلماتن مسلماتن. یہ سر اب حالت نصب میں مسلمانی، مسلمن، مسلمینی، مسلمین، مسلمتن، مسلمتینی، مسلماتن. اور حالت جر میں سر مسلمن، مسلمینی، مسلمین، مسلمتن، مسلمتینی، مسلماتن. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر اس کو معرفہ یعنی انڈیفینٹ ناؤن معرفہ یعنی خاص، تو واحد میں اس کا حالت رفع میں صرف ال لگائیں گے. المسلمون، المسلمو، مثنیٰ میں المسلمانی، جمع میں المسلمون، اور واحد اس کا مونس میں المسلمت، اور مثنیٰ المسلمتانی، جمع اس کا المسلمات، اور اس کا حالت نصب میں المسلم، المسلمینی، المسلمین، المسلمت، المسلمتینی، المسلماتی. اور حالت جر میں سر المسلمی، المسلمینی، المسلمین، المسلمتی، المسلمتینی، المسلماتی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت زبردست سر، بہت زبردست. ماشاءاللہ. اللہ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. اور جو قرآن سیکھنے کے لیے آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، یقیناً اس کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یعنی واہ واہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اس کا صحیح اجر تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کیا اور بڑے فلوئنسی کے ساتھ آپ نے سنا ہے. بس تھوڑا سا ہمارے الطاف بھائی، آپ نے اتنی محنت کی ہے تو آپ کی محنت خدا نہ خاصہ رائے گا نا. اس کا طریقہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو لکھیں. جی جی جی، یہ صحیح کہا آپ نے. ڈیلی کرنے سے ورنہ بھول جاتا ہوں. ہاں اچھا. دوسرے یہ کہ اب جیسے آپ نے مسلمون سے، اب اسی پیٹرن پہ آپ الفاظ بدل کے بنائیں. مثال کے طور پر مسلمون کی جگہ آپ لے لیں مؤمنون. مثال کے طور پر مؤمنون، مؤمنانی، مؤمنون. اسی طریقے جی ہاں، اسی طرح کافرون، کافرانی، کافرون. اسی طریقے سے جناب فاسقون. مطلب الگ الگ الفاظ میں آپ لے جائیں تو یہ ہوگا کہ آپ کو پیٹرن پورا پکا ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس میں جملے بنانے میں بڑی آسانی ہوگی. جناب جزاک اللہ خیر. آپ نے میری درخواست قبول کی اور ماشاءاللہ جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق یاد کر کے سنا، اور بڑے شاندار طریقے سے سنا ہے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اللہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. جزاکم اللہ. اچھا، اب اس کے بعد صادق بھائی آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں. جی سر، یہ ایک جملہ ہے کہ ماں بہت زیادہ حمدل ہوتی ہے یا ہے، دونوں ایک ہی چیزیں. ٹھیک ہے، اب ذرا بتائیے گا کہ اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اس میں مبتدا تو ماں ہے. جی بالکل صحیح ہے سر. خبر یہ ہے کہ رحم دل ہوتی ہے یا بہت زیادہ رحم دل ہوتی ہے، پوری خبر ہے. ٹھیک ہے سر، صحیح. جی ماں کے لیے صادق بھائی عربی میں کیا لفظ ہے؟ جی ام بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ واحد ہے. واحد ہے جی. جمع کیا ہوگی؟
ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترم جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہماری مائیں ہیں، تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک دم نکل گیا ذہن سے. امہات. امہاتی. ہاں مجھے پتا تھا امہات. آپ کو معلوم ہے، بعض دفعہ ذہن میں چیز فوراً نہیں آتی. جی جی امہات. امہات. جی امہات. جی امہات. ٹھیک ہے سر، یہ جمع ہوگی. اچھا، جی بہت زیادہ اصل میں یہ چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے میں نے لفظ بہت زیادہ استعمال کیا. اصل جو ورڈ ہے یہاں پر وہ ہے رحم دل. رحم کرنے والی. اب اس کے لیے کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ رحم دل. کریم. یعنی رحم دل سے مراد یہاں پر رحم کرنے والا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. جی رحیم. رحیم. اچھا، رحیم جو ہے صادق بھائی وہ مذکر کا صیغہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں مؤنث کی. تو مؤنث میں کیا ہو جائے گا رحیم کے بجائے؟ یعنی جب مؤنث آپ نے بنانا ہوتا ہے مذکر سے تو نارملی کیا کرتے ہیں کہ مذکر کے آخر میں رحیمتن. جی ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے، رحیمتن. جی رحیمتن. 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 اچھا یہ واحد کے لیے ہے. اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ یہ جو مسلمون کا آپ نے ٹیبل پڑھا ہے. جی 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 میں بتاتا ہوں. جی جی رحیمتن، رحیمتانی، رحیمتونا. نہیں نہیں وہ نہیں آئے گا، مؤنث میں ہے نا. تو رحیمتینی. رحیمتا. ایک منٹ. رحیماتن. رحیماتن یعنی حالت رفع میں ہم ہیں. جی وہ میں نے کریکٹ کیا، پہلے میں غلط کیا تھا، پھر میں نے کریکٹ کیا رحیماتن. ٹھیک ہے. رحیماتن. اب آپ مجھے بتائیے کہ مبتدا وسعت کے لحاظ سے ہمیشہ کیا ڈیفینیٹ ہوتا ہے انڈیفینیٹ، معرفہ یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. سوری معرفہ ہوتا ہے. اب میں کیا لکھوں یہاں پر؟ یہ ماں جمع کیوں ہے؟ اچھا یہاں فی الوقت تو ہم نے یہ ایک کا لکھا تھا، میں اس کو ہوتی ہے کر دیتا ہوں. جمع کا جملہ ہم نے بنانا ہے جمع کا. ٹھیک ہے سر، تو پھر یہ ماں نہیں بلکہ ہو جائیں گی مائیں. ٹھیک ہے، مائیں ہو جائیں گی. جی بہت زیادہ رحم دل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا الامہاتن. جی اب یہاں پر اصل اعراب ہے جو امپورٹنس ہے، جس کی امپورٹنس ہے عربی زبان میں. اعراب ٹھیک. یہاں اصل میں یہ دیکھیے منصوب ہو جائے گا تو یہ الامہات نہیں منصوب میں رہے گا تو مرفوع ہی، لیکن یہ نکرہ ہے امہاتن. ہم نے مبتدا کو چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو امہاتن سے ہم معرفہ بنا رہے ہیں ال لگا کے. تو اس لیے یہاں وہ آئے گا، زیر آئے گا الامہاتی. نہیں وہ تو مجرور ہو جائے گا. جی دیکھیے مجرور آپ نکرہ سے انڈیفینٹ سے کسی اسم کو ڈیفینٹ بناتے ہیں. الامہات. ہاں یہ کیونکہ وہ تنوین تو ال کی وجہ سے تنوین ہٹ جائے گی. جی جیسے ہی کیونکہ دیکھیے یہ جو تنوین ہے نا ال کی وجہ سے تنوین ہٹ جائے گی. جی ہاں الامہات. بالکل، دو زبر یا دو زیر یا دو پیش جو تنوین ہے یہ نکرہ کی علامت، انڈیفینٹ ہونے کی علامت ہے. جیسے میں کہتا ہوں قلم، اس کا مطلب ہے اب پین، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پین، اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوگا ایک پین یا کوئی قلم، ایک قلم یا کوئی قلم. ٹھیک ہے، اسی کتاب، ایک کتاب یا کوئی. لیکن جب میں اس کے ساتھ ال اگر لگا رہا ہوں تو پھر میں بات کر رہا ہوں کسی پرٹیکولر کتاب کی. ٹھیک ہے، تو اور جب ال آتا ہے تو ال کیا کرتا ہے، یہ جو نکرہ کی علامت تنوین اس کو ہٹا کے صرف ایک وہ کر دیتا ہے الامہات، یا اگر حالت نصب میں تو ایک زبر اور حالت جر میں ہے تو ایک زیر. اچھا اب یہ ہو گیا سر الامہات. جی اب آپ مجھے بتائیے کہ بہت زیادہ رحم دل ہوتی ہیں جمع ہے. رحیمتن. رحیمتن تو آپ نے ایک کے لیے. ہاں وہ میں نے پہلے بتایا بھی ہے اس کا، جب وہ رحیماتن. جی بالکل، رحیماتن. جی مائیں بہت زیادہ رحم دل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، رحم دل ہوتی ہیں. اب یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے.
اب اس میں صادق بھائی میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک مائیں بہت زیادہ رحم. تو بے شک کے لیے میں کیا لے کر رہا ہوں شروع میں انا انا ڈالیے. اچھا اب انا جو کیا کہلاتا ہے کی زبان میں؟ حرف ہے یہ ناصب یعنی جو نصب لا دیں. ناصب جی ہاں اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے. امہاتو جو ہے یہ حالت رفع میں. اب اس کو نصب میں آپ لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نصب میں آئے گا تو امہاتا ہو جائے گا. جی امہاتا. اچھا اس میں ایک چیز ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اگر گردان پڑھیں گے تو امہاتا نہیں ہوگا. اگر آپ گردان پڑھیں دیکھیے. ہاں دیکھیے حالت نصب میں نہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جی جی ہاں جی میں ایک منٹ. جی امہاتو یہ نصب کے اندر یہ ہو جائے گا. ایک منٹ. امہاتینی نہیں وہ تو دو کرنا کے لیے امہاتینی مؤنث کی جمع امہاتی حالت رفع. جی امہاتی ہاتی امہاتی کیونکہ بغیر ال کے امہاتن بنتا ہے، نکرہ امہاتن بنتا ہے. امہاتی. تو اب یہ ایگزیکٹلی تو اب یہ ہو گیا ان الامہاتی. یعنی اسی کو میں بجائے دوبارہ لکھنے کے صرف جو ہے یہ پیسٹ کے بجائے دیر ہو گیا. ٹھیک ہے. ان الامہاتی اور یہ تو ایز اٹ از رہے گا کیونکہ انا کا کوئی اثر جو ہے خبر پہ نہیں پڑتا ہے، صرف مبتدا پر ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پر صادق بھائی مزید اس بات میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے اگر میں اس میں اضافہ کرتا ہوں بے شک مائیں یقیناً. یہ عربی کا اسٹائل ہے، اردو میں عام طور پہ ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن عربی میں اور قرآنی آیات بھی اسی پیٹرن پہ ہے. بے شک مائیں یقیناً یعنی وزن یعنی مطلب ایک تاکید کے اوپر در تاکید آپ کر رہے ہیں. تو بے شک مائیں یقیناً کے لیے کیا آپ حرف لے کر آتے ہیں؟ لام آتے ہیں لا کر کے. ہاں اور لام جو ہے انا کے بعد ہونا چاہیے لیکن اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے اور یہ لا رحمت رحیماتی. جی لا رحیم. یہ جو لا ہے یہ یقیناً کے معنی دیتا ہے. اچھا انا کا تو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اگلے اسم کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جاتا ہے، لیکن لام کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. لام جو ہے اپنے اگلے اسم کے رحیمات کو وہ اس کو نہیں چھیڑے گا، جو ایز اٹ از رکھے گا. ٹھیک ہے سر. اب یہ ہوگا ان الامہاتی لرحیمات. بے شک مائیں بہت یقیناً بہت زیادہ رحم دل ہوتی ہیں. ظاہر یہ ایک فطری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے اندر مامتا رکھی ہے اور تبھی تو اس دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، ورنہ اگر مامتا نہیں ہوتی تو بچوں کو کوئی بھی نہیں پالتا اس دنیا کے اندر. بہرحال الحمدللہ یہ جملہ آپ نے بنا لیا ماشاءاللہ سے. اچھا اب اس کے بعد جی امجد بھائی آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی سر بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. اچھا وہ سخی بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ سخی. اچھا اب پہلے تو بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ جی وہ مبتلا. جی وہ جو ہے مبتدا ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ ہے سخی بھائی. ٹھیک ہے جی یہ خبر ہے. اچھا اب وہ کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے امجد بھائی؟ ہوا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ہوا. اچھا اور سخی کے لیے عربی میں جو لفظ ہے سخاوت سے، ویسے سخی کا لفظ بھی عربی کا ہے لیکن عام طور پہ عربی میں جو استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو آدمی ہمیشہ کسی کو دینے دلانے والا جس کا مزاج ہوتا ہے کہ دوسروں پہ خرچ کرنا، دوسروں کے لیے قربانی کر، اس کے لیے لفظ آتا ہے کریم. آتا ہے کریم. ٹھیک ہے جی کریم. یعنی جب فتح مکہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
मुशरिकीन और कुफ़ार से पूछा कि भाई तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, मतलब अब तो मैं फातह की हैसियत से मैं मक्के में दाखिल हो गया हूँ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो यही था कि आप करीम हैं और करीम बाप के बेटे हैं, तो आपसे हमें यही तवक्को है कि आप हमारे साथ उसने सलूक करेंगे। तो फिर उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि मैं भी आपको वही जवाब देता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, सूरह यूसुफ में, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है। क्या कैरेक्टर है साहब, आप बताएं, है कोई कैरेक्टर इस तरह का दुनिया में? नहीं सर। यानी जिन लोगों ने 13 साल तक मुसलसल तंग किया सहाबा इकराम को और नबी अकरम साहब, उनके कारोबार ठप हो गए और उनके रिश्तेदारों को तकसीम किया गया, उनको घर बार छोड़ने पे, वतन छोड़ने पे मजबूर किया गया, उनको 3 साल तक शैब अबी तालिब में उस घाटी के अंदर मुहासरा उनका किया हुआ था, जिस तरह इस वक्त फलस्तीन के मुजाहिदीन का गजा में मुहासरा है। मुसलसल 3 साल तक ये कैफियत रही, यानी हर किस्म का जुल्म और सितम जो मुमकिन था उन्होंने ढाया है सहाबा कराम पे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। यानी अगर आज के ये फिरौन होते, निथियानो या जो बाइडन या जो भी ये जलील इंसान ये बैठे हुए हैं मगरिब के हुक्मरां, तो ये कहते हैं कि भाई ईंट से ईंट बचा दो, जिस तरह वो कह रहे हैं ना निथियानो के, इन मारो, इनके हत्ता लतफा, इनके बच्चों तक को मारो। लेकिन अल्लाह का रसूल, जिसको इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको टाइटल दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुम तो पूरी आलम, दोनों सारे आलम के लिए तुम रहमत। और ये शान, आपकी शान रहीमी थी। आप बताइए कि इतना बड़ा दुश्मन जिसने इतना तंग किया और जिसकी वजह से इतना नुकसान आपको उठाना पड़ा, अपना वतन छोड़ना पड़ा, सब कुछ, और अब आप फातेह की हैसियत से दार और डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर जो चाहे कर सकते थे, कत्ले आम कर सकते थे। लेकिन आपने क्या प्यारा जवाब दिया। कहा मैं वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ अंतुम तुलाका, तुम सब आजाद हो जाओ, मैंने सबको माफ किया। क्या बात है सर, क्या बात है। यानी कम से कम इस मौजूदा दुनिया के अंदर कोई मिसाल, क्या मिसाल तो बहुत बड़ी बात है उसका, यानी कि शायद तक भी आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, आम हालात में आदमी जो है बड़ा जेनरस होता है, खर्च करता है, लेकिन दुश्मन के मां, वो भी ऐसे दुश्मन, ये सिर्फ हुजूर ही की सिफत हो सकती थी और किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। अच्छा जी, तो अब ये जो है हुआ जो है हो गया, और करीम जो है सखी के मानों में है, और भाई के लिए क्या है सर? अखुन। अखुन, जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये सखी भाई जो है ये एक मुरक्कब नाकिस है। कौन सा मुरक्कब है ये? करीम तो देखिए सिफत हो गई, और अख जो है ये मौसूफ है, तो सिफत और मौसूफ मिलकर ये मुरक्कब तौसीफी होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि अरबी में, ये तो मैंने उर्दू का तर्जुमा किया है ना, सखी पहले और भाई, लेकिन अरबी में जब तर्जुमा उल्टा करते हैं तो हाँ जी तरतीब बदल जाती है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अखुन करीमुन होगा। जी अखुन कर अखुन करीम, जी ठीक है जी। जी अखुन करीमुन, जी हुआ अखुन करीम। अब मैं इसमें एक लफ्ज का इजाफा कर रहा हूँ जी, जरा एक मिनट। थोड़ा सा मैं जी, अच्छा, अब इसमें मैं इजाफा कर रहा हूँ अमजद भाई के, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेशक, बेशक वो सखी भाई, बेशक के लिए क्या लफ्ज आएगा? इन्ना। इन्ना। अच्छा, इन्ना जो है ये चूंकि हरफ नासिब है, अब ये किसको नस्ब देता है?
اس کو منصوب بنایا تھا اپنے اگلے اسم، یہ اس میں ضمیر ہے ہوا، ٹھیک ہے. اب ہوا چونکہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، اسماء ضمائر جتنے بھی ہیں، اسماء اشارہ اور اسماء، یہ سارے جو ہے مبنی ہوتے ہیں. اور یہاں پر جب انا کے ساتھ ہوا آیا ہے اور یہ حالت رفع میں، اس کو ہمیں حالت نصب میں اگر لے جانا ہے تو بالکل سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ یہ ضمیر منفصل ہے، منفصل کی جگہ اس کو ہم متصل لا دیں گے. تو اب متصل ہوا کا متصل کیا ہوگا؟ انہ اس کا ہی ہو جائے متبادل گا. نہیں، اب آپ پہلے تو مجھے ہوا کا متبادل بتائیے. ہوا ضمائر منفصلہ میں پہلا جو صیغہ ہے ہوا ہے نا، ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے، ہیا ہما. ہاں، اب اس میں متصل میں کیا ہے؟ سب سے پہلا صیغہ متصل میں آتا ہے سر جو آپس میں ملاتے ہیں. ہو ہما ہم ہے نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یہ ہے نا ضمائر متصل. تو ہوا کی جگہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جب آپ ہوا کی جگہ ہو لکھیں گے تو انہ ہو جی، تو اب یہ انہ ہو کے ساتھ مل کے کیا ہو جائے گا؟ انہو، ٹھیک ہے سر، انہو اخ کریم. اچھا، اب اگر میں جو عربی کا اپنا اسٹائل ہے، اور جو میں نے اس طرح آپ کو بتایا تھا قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن کا اپنا ایک پیٹرن ہے کہ کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ جب زور دینا چاہتا ہے یا پہلے تو لفظ انا استعمال کیا جاتا ہے، اور مزید اگر تاکید در تاکید مطلوب ہو تو اس میں پھر ایک اضافہ اور کرتے ہیں، بے شک وہ ضرور بضرور یا یقیناً کے معنی آتے ہیں، یقیناً سخی بھائی. اب اس یقیناً کے لیے کیا حرف لے کر آتے ہیں آپ؟ لا کریم. لام زبر، بالکل، لام زبر لا. اب جو ہے لام یہاں انا کے بعد آنا چاہیے، لیکن اسے یہاں سے موو کیا جاتا ہے خبر کی طرف. اور تو چونکہ اس سے ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اس کو میں نے بتایا تھا کہ انگریزی میں ڈسپلیسڈ لام کہتے ہیں، اور عربی میں لام مزحلقہ، ٹھیک ہے سر. اچھا، تو اب یہ لام آئے گا یہاں پر، لا اخون کریم، انہو لا اخون کریم. اب یہ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک وہ یقیناً سخی بھائی ہے. ٹھیک ہے سر، الحمدللہ. اگر سر یہ لام شروع میں آ جائے تو اس کو لام ابتدا کہیں گے نا؟ اگر یہی لام اگر شروع میں آ جائے، یہ جو لام تاکید ہے، اگر یہ شروع میں تاکید کے لیے آ جائے، اگر جی اتنا بالکل، نہیں آئے لام تو یہ لام ابتدا کہلائے گا. جی بالکل. اچھا، بات قرآن مجید کی آیات ہے کہ انا سے پہلے بھی لام آیا ہے، یعنی وہ، لیکن اس کے جو معنی ہو نا، لی ان ہو، وہ توجیح کے لیے، کسی چیز کی ریزننگ اگر بتانی ہو، وجہ بتانے اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ حامد غائب اليوم، حامد is absent today، لأنه مریضا، کیونکہ وہ، یعنی کیونکہ کے معنی دیتا ہے، کیونکہ وہ لام آتا ہے اور انا سے پہلے آتا ہے، وہ لام ابتدا کہلاتا ہے. جیسے آپ نے کتاب میں مثال دی ہے ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے. بالکل صحیح، بالکل ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں تک تو الحمدللہ ہم نے جو پہلے جو کچھ پڑھا تھا انا، اور پھر اس کے بعد لام تاکید جو ہے اس کا اب یہ تو سمجھ لیں گے یہ تو صرف ریویژن ہوا ہے. آج جو چیز میں آپ کو نئی چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لفظ انا جو ہے یہ اپنے بعد والے اسم کو منسوب کرتا ہے، اسی طرح کے مزید 5 حروف ہیں اور ان کی وہی خاصیت ہے جو انا کی ہے. تو اسی لیے یہ گرامیرینس نے ان حروف کو جو نام دیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں انا و اخواتها، یعنی انا اور باؤ کے معنی، اور اخواتها اس کی بہنیں.
ٹھیک ہے. اختن ایک بہن کو کہتے ہیں، اختن کی جمع اخوات ہے، اخوا، اور اس کی بہن، یعنی مطلب چونکہ وہ انا ہی کی طرح جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں، تو اسی لیے ان کو گرامر کی زبان میں کہا جاتا ہے انا و اخواتها. تو آج انشاءاللہ ہم اس کے مطالعے پڑھیں گے، اور بالکل سمپل سی چیزیں ہیں، آسانی کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا، اس میں دیکھیں آپ کہ مثال کے طور پہ ہمارے منیر بھائی، جی سر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام. اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے سر. اچھا، جی سر. اب اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے سر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا ہے اور اللہ کے رسول میں خبر ہے. جی ٹھیک ہے سر. اچھا، اب اس کے بعد اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے عربی میں، تو کیا کیسے ترجمہ کریں گے سر؟ محمد الرسول اللہ. جی، محمد اور رسول اللہ اللہ. کے رسول، رسول اللہ ہی، ٹھیک ہے. جی سر. کیونکہ یہ مضاف ہے، یہ مرکب اضافی ہے نا، اللہ کے رسول. جی ہاں، اللہ کے رسول مرکب اضافی ہے، اس میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے. مضاف ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے میں نے لا ہی لکھا ہے، رسول اللہ. جی. اب جو ہے میں اگر اس میں اضافہ کر رہا ہوں ہمارے منیر بھائی کے بے شک، بے شک. جی اچھا، اب جیسے یہاں پر انا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا یہ مبتدا کے اوپر؟ محمد دن نہیں، انا. یعنی اس میں یہ حالت رفع میں ہے. ہاں جی. تو انا کیا ہے؟ جی یہ نصب، یہ ہاں، اس نصب میں جائے گا. نصب میں چلا جائے گا. ہاں، تو کیا ہو جائے گا؟ محمد دن کی بجائے محمد دن ہو جائے گا نا. نہیں، محمد دن تو جر میں چلا گیا. محمدن. اچھا اچھا سر، سوری وہ میں جر اور اس میں کنفیوز. ان محمد. جی محمد. اب جب دو زبر لگتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ ہمیشہ الف آتی ہے، آگے ایک الف لگ جاتا ہے. جی، دو پیش اور دو زیر کے ساتھ الف نہیں آتا ہے، صرف دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی ہوگا ان محمدن رسول، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز تبدیلی یہ کر رہا ہوں کہ میں اس سے جملے میں شروع میں لکھ رہا ہوں، اوپر لکھتا ہوں، ادھر چونکہ جگہ نہیں ہو سکتا، آپ لوگ نظر نہ، ادھر اوپر لکھ رہا ہوں میں. جی، میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ ورب ہے، اس کے میں گواہی دیتا ہوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اشہدو. میں دیتا ہوں گواہی. اشہدو. اشہدو حمزہ کے ساتھ. جی. اشہدو. اگر ہم گواہی دیتے ہیں تو نشہد، نشہدو. وہ گواہی دیتا ہے. یشہدو. تم گواہی دیتے ہو. تشہدو. جی ماشاء اللہ. اچھا، تو اب میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ اشہدو، ٹھیک ہے سر. اشہدو. اچھا، اچھا، اب کیا ہے کہ جب میں نے یہاں پر اشہدو شروع میں لکھا ہے تو یہ اشہدو کے بعد جو آئے گا پھر یہ انا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انا جو ہے جملے کے شروع میں آتا ہے، اور وہی انا اگر کہیں درمیان میں آ جائے تو پھر وہ زیر زبر میں بدل کے انا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ اشہدو انا ہو جائے گا. جی، اشہدو انا، اور باقی ایز اٹ از رہے گا. یعنی انا اور انا دونوں ایک ہی لفظ ہیں. انا کے معنی بے شک ہیں، انا کے معنی فرق یہ ہے کہ انا جو ہے وہ شروع میں آتا ہے اور جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا درمیان میں آتا ہے. اور ایک اور فرق ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ انا کے بعد تو آپ تاکید در تاکید کے لیے لام لا سکتے ہیں، لیکن انا کے بعد لام نہیں آتا. یہ بھی ایک اس کی خاصیت ہے. تو اب یہ ہو گیا اشہدو ان محمد رسول اللہ. انا نے تو خود ہی وہ پرپس پورا کر دیا. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. جی، تو اسی لیے اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ ان و اخواتها،
تو اس میں پہلی اخت جو پہلی بہن یہ انا ہے، یعنی پہلا لفظ ہم نے سیکھا ہے یہ انا کا لفظ سیکھا ہے، ٹھیک ہے سر. اچھا اب اس کے بعد میں اس کو یہاں انلسٹ کرتا ہوں. یعنی پہلا لفظ ہم نے انا و اخواتھا میں انا و اخواتھا سب سے پہلا لفظ ہم نے آج پڑھا ہے ان. ٹھیک ہے سر. اب آتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف. اچھا دوسرا لفظ جو ہے جی سر. میں مسعود صاحب آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں. مسعود بھائی. جی 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 سر ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ گھر نیا ہے. جی اس میں مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ گھر جو مبتدا ہے جی اور نیا ہے جو یہ خبر ہے. خبر ہے. ٹھیک ہے سر. اور اب اس کا بڑے آسان سے الفاظ اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ بیت جدید ہوگا گھر جو ہے جی. اچھا دیکھیے بیت جدید جو ہے نا ہمارے مسعود بھائی یہ مرکب توصیفی ہو گیا ہے. جب دونوں ایک جیسی جو ہے اعرابی حالت میں ہوں گے تو وہ یہاں ہے جو آتا ہے علامت ہے جملے کی، مرکب تام کی علامت ہے. تو آپ بیتن جدید نہیں کہیں گے، گھر نیا. اگر صرف یہ ہوتا ہے نیا گھر جی جی نیو ہاؤس تو اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں بیتن جدید. یہاں ہے نیا گھر ہے، یعنی اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. یہ مرکب تام ہے. اس میں پھر اگر کرنا ہے تو البیت جدید. ایگزیکٹلی کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. یہ ہو جائے گا سر البیت اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے جدید. یہ فرق ہے ایک مرکب توصیفی میں یعنی مرکب ناقص میں اور مرکب تام میں. مرکب ناقص میں دونوں ایک اعرابی حالت میں ہوتے ہیں، میں نے جبکہ پہلے بتایا تھا جو وہ تھا بیتون، ان کا جو ترجمہ تھا گھر یعنی بیتون اور جدید. اچھا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک. اچھا اب مسعود بھائی یہ ایک اور میں اسی کے ساتھ ایک اور جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرنیچر پرانا ہے. جی اس میں بتائیے مبتدا فرنیچر اساسن ہوتا ہے یا اساس مبتدا اور یہ خبرات. اب آپ ہاں بتائیے فرنیچر کے لیے کیا لفظ ہے؟ اساس. الف سال. اچھا ہاں ٹھیک ہے. میں ذرا تھوڑا ساتھیوں کو بھی واضح کر دوں. یہ دیکھیے عربی میں ایک لفظ ہے اساسن. اساسن ایک لفظ ہے اساسن. یہ جو سین سے اساس ہے وہ بیس کے معنوں میں. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کی جو اساس ہے وہ دین اسلام کے اوپر ہے. پاکستان کی بنیاد جو ہے تو وہ دین کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، یعنی اس کی اساس یہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو اساس رکھتا ہے اسے مؤسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ جو اساس ہے اساس کا مطلب ہے فرنیچر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرنیچر پرانا ہے. تو اب یہاں آپ مجھے بتائیں کہ مبتدا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا مسعود بھائی؟ مبتدا معرفہ ہوگا. تو کیا لکھوں یہاں پر میں؟ الاساس. الاساس جی قدیم. قدیم. اچھا اب دیکھیے یہ دو جملے ہیں البیت جدید اور ایک جملہ ہے الاساس قدیم. اب میں اس کو یعنی لاجیکل انداز میں لانے کے لیے ایک لفظ کا میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں سر. یہ لیکن یا اردو میں مگر بھی کہتے ہیں. گھر نیا ہے مگر یا لیکن فرنیچر پرانا. اس لیکن ہی آئے گا جی. جی لیکن صحیح. جو اساسہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں اس کے کیا اسپیلنگ ہے؟ اساسہ ملکیت. جی اساسہ لفظ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ اساسہ ہے ملکیت اس کے. وہی تو اساس جو ہے جائیداد کے معنوں میں. جائیداد یا ہم ذرا اردو میں اس کو جائیداد کے معنوں میں لے لیتے ہیں اساس. اور یہ یعنی آخر میں اس ساتھ کے بعد ہاں اس میں اساسہ آ جاتا ہے.
نہیں اساسہ ہم اردو نہیں، اس لیے نہیں۔ کہ وہ فارسی سے انہوں نے دیکھیے ایک کے لیے اساسہ اور عربی اردو فارسی میں کیا کرتے ہیں جمع کے لیے جیم الف تے جات اساسہ جات کہتے ہیں عربی میں نہیں کہتے ہیں جات جو عربی کا لفظ تھوڑی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اساس جو ہے وہ اردو میں فارسی سے لیا گیا ہے جبکہ جی یہ عربی کا لفظ ہے ٹھیک ہے سر اچھا اب یہاں پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لیکن کے لیے جو لفظ ہے وہ لاکن اب جی اس کو مسعود بھائی آپ پڑھیں کیا ہو جائے جملہ پورا کیا ہو گیا البیت جدید لکن اساس قدیم. اچھا اب یہاں ایک چیز ہے ہم نے کیا کہا کہ یہ لاکن جو ہے نا یہ ان و اخواتها میں سے یہ پہلے ایک انا ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ دوسرا لفظ ہے لاکن اب اس کا وہی رول ہے جو انا کا ہے ٹھیک ہے تو اب جب لاکن آ گیا ہے تو الاساس کیا ہو جائے گا الاساسہ ہو جائے گا. جی یہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا گیا لیکن الاساس قدیم البیت جدید لیکن الاساس قدیم مکان نیا ہے لیکن فرنیچر پرانا ہے ٹھیک ہے سر یہ الحمدللہ یہ لاکن کا استعمال ہے اس طرح کے بہت سارے جملے ہیں قرآن مجید کی آیات بھی انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے ہر جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہوگا ہر کلاس میں اس میں سے کم ایک جملہ ضرور ہم بناتے رہیں گے تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ پکا ہوتا جائے یہ نہ ہو کہ ہم آگے نئی چیزیں سیکھتے جائیں پرانی چیزیں ذہن سے ہمارے نکل جائیں تو اس کو انشاءاللہ اس طریقے سے میں نے ڈیزائن کیا ہے کہ ان کا ریویژن اور ریپیٹیشن ہوتا رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ٹھیک ہے سر اچھا اسی طریقے سے ریحان صاحب جناب ریحان صاحب جی سر جی سر کہ ایک جملہ ہے امتحان قریب ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں وہ مبتدا کیا اور خبر کیا ہے امتحان مبتدا ہے امتحان مبتدا اور قریب ہے یہ خبر ہے خبر ٹھیک ہے اچھا امتحان کے لیے کیا عربی میں کیا لفظ ہے امتحان بھی ٹھیک امتحان بھی آ سکتا ہے امتحان جی عربی کا بالکل ورڈ عربی کا لفظ امتحان ہے اور دوسرا ایک اور لفظ آتا ہے اختبار آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں جو یہ جو میڈیکل جو لیبارٹریز ہو لیبارٹری پہ کیا لکھا ہو مختبر یعنی جہاں اختبار ٹیسٹ کیا جاتا چیزوں کا تو اختبار کہتے ہیں ٹیسٹ کو ٹھیک ہے اور امتحان ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا ہے نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر لیا آزما لیا ٹھیک ہے تو امتحن یمتحن یہ عربی کا لفظ ہے اچھا اب یہ امتحان کے امتحان ٹھیک ہے امتحان ہے امتحان اور قریب کے لیے کیا لفظ ہے قریب ٹھیک ہے اب آپ یہ تو لفظی اب آپ اس کا ترجمہ مبتدا کیا ہوتا ہے ہمیشہ الامتحان قریب الامتحان جی قریب قریب خبر جو ہے وہ نکرہ ہی رہے گی الامتحان قریب ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے اس میں آگے ایک اور جملہ ہے کہ طالبات یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے طالبات لا پرواہ ہیں ٹھیک ہے سر اب اس میں مبتدا کیا ہے طالبات سر جی یہ مبتدا ہے اور لاپرواہ جو ہے یہ خبر ہے ٹھیک ہے سر اچھا طالبات کے لیے تو یہ عربی کا لفظ ظاہر ہے طالبات ہی ہوگا اور اچھا اور یہ لاپرواہ جو ہے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے محملات محملتن جمع کے لیے میں لکھ رہا ہوں محملاتن محمی ایک اگر ہوگی تو محملتن احمال اردو میں استعمال کرتے ہیں احمال یعنی کسی قسم کا احمال یعنی لاپرواہی
केयरलेसनेस, ठीक है, जी और जो केयरलेस मोहम्मद होता है उसे मोहम्मद। जी अच्छा, अब यहाँ पर मुब्तदा हमेशा जाहिर है वो मारिफ होगा, तर्जुमा इसका क्या होगा? तालिबात तालिबात जी तू तालिबात तू, जी अल आने की वजह से ये तनवीन हट गई और ये तालिबातु जी मिलातुन जी मुहमिलातुन, मुहमिलातुन, ठीक है सर। अच्छा, यानी इम्तिहान करीब है और बच्चियां लापरवाह हैं, ठीक है, एग्जाम की तैयारी नहीं कर। अब इसको जोड़ने के लिए वही लफ्ज हम लेकर आएंगे, लेकिन, ठीक, इम्तिहान करीब है, लेकिन तालिबात लापरवाह, तो लेकिन के लिए लफ्ज क्या आएगा यहाँ पर? लाकिन। लाकिन अच्छा, अब लाकिन चूंकि इन व अखवातुहा में से है, तो इसका रोल क्या है कि ये अपने अगले इसम को जो है वो नसब में ले क्या कर ले, मंसूब कर देगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? लाकिन न तालिबात नहीं, आप जरा थोड़ा गौर करें कि जबर आता है मुजक्कर में, लेकिन मुअन्नस की जगह तालिबतन, तालिबतैनी और तालिबा इन तालिबाती हाँ, तो फिर यहाँ पर जेर आएगा तालिबाती, ये हालत नसब में, लाकिन तालिबाती मुहमिलात, ठीक है, अल-इम्तिहान करीबुन ये लाकिन तालिबाती मुहमिलात, ठीक है सर। सईद भाई, जी ये आमतौर पे सईद भाई कुरान में तो कई जगह ये लाकिन्ना को वलाकिन्ना, तो ये वलाकिन्ना ज्यादा मुनासिब हाँ। नहीं है, और नहीं आमतौर पे वो यही तो इस्तेमाल हुआ है वलाकिन्ना। ठीक बिल्कुल है, वलाकिन भी इस्तेमाल होता है, यानी वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं, तो वो जी, तो जी। डिपेंड करता है। लेकिन लाकिन भी है, यानी अब जैसे सूरह कहफ में क्या है वो, मुझे इस वक्त हालांकि हर जुमे को पढ़ते हैं चलिए हम। कोई बात नहीं, ठीक ये है, वाव तो मेरे जहन में आया तो मैंने कह दिया। वाव तो जी। पिछले सेंटेंस को आगे मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो हाँ ये हाँ पूरा ठीक है, सेंटेंस नहीं वो खूबसूरती हमारे आ जाती है। सादिक भाई का कहना ये कि अक्सर जगहों पे वाव के साथ आया है, तो ठीक है, जी, वाव के साथ भी वो आता है, लेकिन इसीलिए बगैर आया है। वाव के जो इस्तेमाल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लाकिन जो है वो दो जुमलों को जोड़ने के लिए, कि लाकिन कहा कि भाई ये सूरत हाल है मगर इसके साथ ये सिचुएशन, तो नहीं, लेकिन मगर वाव जो है वाव मुब्तदा के तौर पे कहीं नहीं आया है, वाव जो है बीच में आया है, जो पिछले को जोड़ रहा है आगे से। हाँ तो कहीं पे ठीक भी है, आया तो वाव ये शुरू सिर्फ में यही नहीं बता आया रहे हैं है। कि लाकिन अकेला नहीं बल्कि उसके साथ वलाकिन भी आता है, तो ठीक है, वलाकिन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ लाकिन इस्तेमाल, अल इम्तिहान करीबुन लाकिन तालिबातु मुहमिलात। अब ये तीसरा सर ये लफ्ज था जो हमने इन्ना व अखवातुहा के ज़िमन में हमने ये पढ़ा है, तो अब तक नहीं है, पहला हो गया अन्ना, उसके बाद लाकिन्ना आने पर दिए, तो दूसरा ही था, अभी हम तीसरे की तरफ आ रहे हैं जी। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ जरा और बाकी साथियों को भी मौका मिले, अमजद भाई ने भी बता दिया, हाँ जुनेद अशरफ साहब, अब जरा आप मुझे बताएं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, मुजाहिद या मुजाहिदीन जी, सीसा पिलाई दीवार हुई दीवार है, ठीक है, मुजाहिद सीसा पिलाई हुई दीवार। अच्छा, अब इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? मुजाहिदीन मुक्तदा है और शीशा पिलाई हुई दीवार। बिल्कुल सही जनाब, मुब्तदा और सीसा पिलाई हुई दीवार ये खबर है। अच्छा, मुजाहिदीन जो है इसको एक अगर फाइटर, एक लड़ने वाला हो तो उसको आप क्या कहेंगे अरबी में? मुजाहिदू। मुजाहिद हमेशा आखिर में देखिए, इसम हमेशा हालत रफा में होता है, मुजाहिदुन इस तरह क्लियर बताया, मुजाहिदुन एक के लिए है, ठीक है, मुजाहिदुन। अच्छा, इसकी जमा क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा लड़ने वाले, मुजाहिदूना जी, मुजाहिदून, ठीक है, मुजाहिदून, ठीक है जनाब। अच्छा, मुजाहिदून सीसा पिलाई हुई दीवार,
دیوار کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے بنیان، یا دیوار اور اس کی عمارت کے معنی بھی ہوتے ہیں بنیان کے، ٹھیک ہے، بنیان. اور سیسا پلائی ہوئی جو ہے اس کے لیے جو قرآن شریف کی، یہ اصل میں قرآن کے اندر استعمال ہوئے الفاظ، وہ ہے مرصوص، سواد سے مرصوص، ٹھیک ہے. بنیان، اب یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا ہے؟ یہ ایک مرکب ناقص ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. اس میں سیسا پلائی ہوئی جو ہے یہ صفت ہے اور دیوار جو ہے یہ موصوف ہے. عربی میں ترجمہ کرتے وقت ترتیب پلٹ جائے گی، بنیان مرصوص کہیں گے، بنیان مرصوص، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ مبتدا ہمیشہ وسعت کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفہ ہوگا. اب مجاہدون کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. مجاہدون یعنی کوئی سے بھی لڑنے والے، کوئی بھی مجاہد، ہم پرٹیکولر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا مجاہدون آگے بجائے؟ المجاہدون. جی، المجاہدون، ٹھیک ہے. اچھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیان. جی بالکل صحیح ہے. بنیان مرصوص، المجاہدون بنیان مرصوص، مجاہدین سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، بالکل ایک دوسرے سے جو ہے کوآرڈینیشن اور کولیبریشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. المجاہدون جیسے اس وقت ماشاءاللہ حماس ہے، یہ بنیان مرصوص کے طور پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، منتشر نہیں ہے، آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہے. اچھا، اب اگر میں یہاں پر اردو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجاہدین سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، تشبیہ دینے کے لیے، کسی سے شباہت، شبیہ کے لیے، اس کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ ہے کأن، ٹھیک ہے. ایک صرف حرف کاف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن وہ کاف جو آتا ہے وہ خبر کے ساتھ آتا ہے، کا بنیان سے، لیکن کأن جو ہے یہ مبتدا کے ساتھ آتا ہے. اب کأن زیادہ وضاحت کے لیے آتا ہے، زیادہ زور دینے کے، تو کأن جو ہے یہ حرف ناصب ہے، ٹھیک ہے. اور کأن اس کے جو مطلب لٹرل میننگ ہے، کأن کے معنی ہے اردو میں گویا، گویا، گویا کے، مطلب گویا کے ہونا چاہیے، گویا کے، ٹھیک ہے. گویا کے مجاہدین گویا کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، لیکن کأن بعد میں شروع میں لایا جاتا ہے، کأن المجاہدون. اچھا، اب یہ کأن آ گیا ہے تو میں نے کیا بتا، کأن چونکہ یہ حرف ناصب ہے، اس کا کام کیا ہے کہ اپنے اگلے اسم کو کیا کرے گا، وہ مجرور کر دو، منصوب، یعنی حالت اس وقت مجاہدون کیا حالت رفع میں مرفوع ہے، اس کو نصب میں لے جائے گا. اب مجاہدون جا کے کیا ہو جائے گا؟ مجاہدونی. نہیں، ایک منٹ، آپ ذرا مجھے بتائیں، حالت رفع میں ایک سے شروع کریں. مجاہدون دو کے لیے کیا ہے؟ مجاہدین. نہیں، مجاہدانی، آنی کا اضافہ مجاہدانی، اور جمع کے لیے مجاہدون، یہ حالت رفع ہے. اسی کو آپ دوسرے تیسرے کالم میں نصب اور جر میں لے جائیں گے. نصب میں کیا ہوگا؟ ایک کے لیے کیا ہے؟ مجاہدن، دو کے لیے مجاہدین، اور جمع کے لیے مجاہدین. آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو مسلمون کی جو گردان ہے نا وہ پکی یاد نہیں. آج ماشاءاللہ الطاف بھائی نے سنایا ہے تو تھوڑی میری آپ سے درخواست ہے، یہ جو میں نے آپ کو بار بار اب سے نہیں 2-3 مہینے سے کلاس میں یہ جو ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں جملہ کہ مسلمین کی گردان کو پکا کریں، جب تک وہ پکی نہیں ہوگی آپ یہ جملے بنا ہی نہیں سکتے. وہ دیکھیے وہ ہے مسلمان، مجاہدن، مجاہدین، مجاہدین. ابھی مجاہدون ہو جائے گا مجاہدین بن جائے گا کأن کی وجہ سے، مجاہدین. کأن المجاہدین بنیان مرصوص، کہ گویا کہ
مجاہد یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اچھا اب یہ تھا تیسرا لفظ, اور اس کا ایک جملہ اور ہم بناتے ہیں. تیسرا لفظ تھا کأن. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کامران صاحب آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں. جی سر. جی علی شیر ہیں جی, اس میں مبتدا اور خبر. جی علی جو ہے مبتدا ہے اور شیر ہیں. شیر ہے یا شیر ہیں؟ اصل میں احتراماً میں نے لکھا ہے, ورنہ اصل میں اصولاً تو ہونا چاہیے شیر ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ تو شیر ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں گفتگو کا, یہ تو بھائی شیر ہے. تو شیر میں, لیکن میں نے حضرت علی کی مطلب ہے کہ شان میں احتراماً ہے لکھ دیا. خیر چلے. اچھا اب علی تو ظاہر یہ اپنا اس میں علم ہے, علی علی یوں ہوگا. اور شیر کے لیے کیا لفظ ہے؟ اسد. جی اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا آپ بتائیے. علی و اسد. علی تو ویسے ہی مبتدا تو علی, کیونکہ وہ تو اس میں علم ہونے کے ناطے, ہاں وہ ویسے وہ معرفہ ہے. تو علی یون. جی علی یون. جی اس کے بعد اسد. اسد. جی علی جو ہے وہ شیر ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, گویا کہ علی شیر ہے یا علی شیر کی طرح ہے, یا لیکن زیادہ گویا کے. تو گویا کیا کہ ہم نے جو لفظ ابھی ہم نے پڑھا ہے جی کأن. جی کأن. اب جب کأن آ گیا ہے تو کأن کا حالت رفع سے جی حالت رفع سے علیین علیین ہو جائے گا, حالت نصب بھی کرا جائے گا. کأن علیین اسد, گویا کہ علی جو ہے وہ شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. جی عزیز بھائی. جی جی یہ الحمدللہ ہم نے 3 جو ہے انہ کی جو اخوات ہیں وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد میں چوتھے کی طرف آ رہا ہوں سر. اس میں ایک جملہ ہے عزیز بھائی جی کہ جی قیامت قریب ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید کے اندر کئی الفاظ ہیں. ایک لفظ قیامت کا لفظ قیامت بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, یوم القیامہ کئی جگہ آیا ہے قرآن میں. اسی طریقے سے لفظ ساعۃ ویسے کہتے ہیں گھڑی کو یا گھنٹے کو کہتے ہیں, لیکن قیامت کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں, اس وقت فوری طور میرے ذہن میں نہیں آ رہے. قیامت, ہاں دین کا لفظ بھی ہے, یوم الدین ہے نا, روز, ہاں جزا سزا کا دن ہے. اچھا اب جو ہے یہاں پر ہم لفظ لیتے ہیں ساعتن. ٹھیک ہے, ساعتن جو قرآن میں استعمال ہوا وہ لیتے ہیں ساعتن. ٹھیک ہے, قیامت کے لیے. اور قریب کے لیے کیا لفظ ہے؟ قریب. قریب. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب آپ بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ الساعۃ. یہ قیامت جو ہے یہ مبتدا ہے. جی جی یہ خبر ہے قریب. اب مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوگا الساعۃ. جی الساعۃ. الساعۃ جی قریب اور قریب. اچھا یہاں ایک چیز آپ کے ذہن میں کبھی بھی شبہ پیدا ہو سکتا, میں اس کو پہلے کلیئر کر رہا ہوں کہ الساعۃ کے آخر میں دیکھیے تا مربوطہ آ رہا ہے تو مؤنث ہے نا, تو اصولاً یہاں پر ہونا چاہیے قریبتن. اصولاً جو کچھ ہم نے پڑھا مؤنث کے ساتھ جو ہے وہ یہی صیغہ ہے. ہاں لیکن چونکہ قرآن نے اس کو بطور مذکر کے استعمال کیا ہے, اسی لیے قرآن کے اندر قریبن لکھا ہوا ہے, قرآن میں نہیں ہے. آج میں نے خاص طور پر اس کو دیکھا کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں جیسے خلیفتن ہے نا, خلیفتن بھی آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن وہ بطور مذکر کے استعمال ہوتا ہے, عورت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے خلیفتن. تو اس طرح کے الفاظ ہیں جو عربی میں تا مربوطہ ہونے کے باوجود مذکر. تو الساعۃ بھی اسی میں سے. اب یہ ہو گیا الساعۃ قریب. ٹھیک ہے سر, یہ ہو گیا. اچھا اب اس میں
ایک چیز کا جو میں اضافہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید یعنی کسی چیز کا امکان، پاسبلٹی، پروبیبلٹی، ٹھیک ہے، یا فارسی میں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں فارسی کا لفظ ہے مبادہ، یعنی کہیں، تو شاید کے لیے جو لفظ ہے عربی میں وہ ہے لعل. لعل کا جو لفظ ہے وہ شاید یا پرہیپس، انگریزی میں اس کو آپ کہہ لیں کہ پروبیبلی یا کہہ لیں مے بی، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں. تو اردو میں جو ہے شاید، ٹھیک ہے، اور شاید کے اب یہ اچھا، اب یہ لعل چونکہ ان و خواتوہا میں سے ہے، یہ چوتھا ہے یہ لعل، ٹھیک ہے سر، لعل. تو اس کا رول کیا ہے کہ اپنے اگلے اسم کو کیا یہ کر دے گا، منسوب کر دے گا نا ساعتا. ہاں جی منسوب کر دے گا، یعنی مرفوع سے منسوب کر دے گا. اب یہ ہو گیا لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہو، ٹھیک ہے، شاید کہ قیامت قریب ہو، ٹھیک ہے سر. اچھا اب اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. الطاف بھائی آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جی یہی اسی لعل کا استعمال ہے تھوڑا سا اس میں. مثال کے طور پہ دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، زخمی مردہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مر چکا ہے، یعنی the injured person is dead، ٹھیک ہے. اچھا زخمی مردہ ہے. اب زخمی کے لیے یہ اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ یعنی گفتگو کا آغاز جی زخمی جو ہے یہ مبتدا ہے اور مردہ جو ہے یہ خبر ہے. اچھا زخمی کے لیے جو عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے جریح. جراحت جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے انگریزی عربی میں جو سرجن ہوتا ہے نا، سرجن جو ڈاکٹر، سرجن کو عربی میں کہتے ہیں جراح. ہمارے اردو میں بھی طبیب لوگ استعمال کرتے ہیں، جراحت کہتے ہیں سرجری کو کہتے ہیں جراحت. تو جراح کہتے ہیں سرجن کو، ٹھیک ہے. فزیشین کو کہتے ہیں طبیب، لیکن سرجن کو کہتے ہیں جراح، کاٹنے چھاٹنے والا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جریح یعنی زخمی کو کہا، زخمی کے لیے جریح کا لفظ، اور مردہ کے لیے سعید بھائی یہ جریح کے بجائے مجروح نہیں آئے گا؟ مجروح نہیں مجروح بھی آئے، وہ کسی اور سینس میں آئے گا، میں آپ کو بتاؤں. فی الوقت جو ہے نا، ہاں یہاں زخمی یہ ایک صفت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، تو بطور صفت کے لیے جائے. اچھا وہ مفعول کے طور پہ آتا ہے مجروح جو آپ مفعول، اچھا جو زخمی ہوا جی. اچھا اب یہ الطاف بھائی مردہ کے لیے جو لفظ ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہے میتن. جی میتن، ٹھیک ہے سر. اچھا اب آپ کے پاس زخمی کا ترجمہ بھی ہے، مردہ کا ترجمہ بھی ہے. اب یہ بتائیے کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے انڈیفینیٹ، نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اب یہ ہے نکرہ ماشاء اللہ جی الجریح. تھا تو یہ تنوین ختم کر کے صرف ایک پیش الجریح، اور خبر ایز اٹ از رہے گی، یعنی یہ نکرہ ہی رہے گی میتن، ٹھیک ہے. میتن الجریح میتن، یہ زخمی شخص جو ہے وہ مر چکا ہے، ڈیڈ ہے، مرا ہوا ہے، میت ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب الطاف بھائی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، شاید اس بات کا امکان ہے شاید کہ زخمی مردہ ہو چکا ہے یا مردہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو شاید کا میں نے اضافہ کیا. شاید کے لیے ابھی میں نے آپ کو پچھلے جملے میں بتایا جو لفظ آتا ہے لعل، ٹھیک ہے سر. یہ حرف ناصب ہے، لعل حرف ناصب. اس کا کام کیا ہے کہ جو اگلا اسم ہے اس اگلے اسم کو رفع کی حالت سے نکال کے نصب کی حالت میں لے جائے.
الجریح کے بجائے کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ الجریح یعنی اس وقت جری پیش کے ساتھ یہ حالت رفع، دیکھیے مسلم المسلم حالت رفع میں ہے، اس کا نصب کیا ہوگا؟ جریح، الجریح، بالکل ماشاء اللہ، بالکل الجریح زبر آ جائے گا، جی یعنی پیش جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، زبر نصب میں ہوتا ہے، اور زیر جو ہے وہ جر میں ہوتا ہے۔ لعل کی وجہ سے یہ پیش جا کے زبر ہوگا، لعل الجریح میت، یہ زخمی شخص شاید مر چکا ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے۔ تو یہ جو لعل ہے وہ شاید یا کسی چیز کے امکان کے اظہار کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اب اس کے بعد ساتھیوں میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی رہ تو نہیں گیا کہ خادم حسین، خادم بھائی ہیں آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ خادم حسین صاحب نظر تو نہیں آ رہے یہاں پر؟ ہاں اس میں میرے پاس تو نہیں ہے سر، اس میں ہو سکتا ہے کہ پھر کیسے جب آپ کے پاس نہیں ہے تو؟ اچھا چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے میں مسعود بھائی آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں جی۔ کرامت صاحب موجود ہے، لیکن کرامت صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں اور میں ایز اے پیسو لسنر میں سنوں گا، تو ویسے وہ نظر بھی نہیں آ رہے اسکرین پہ، تو چلے ٹھیک ہے، بہرحال یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ ریکارڈ بھیج دوں گا بعد۔ اچھا مسعود بھائی، یہ آخری جو ہے لفظ ہم نے اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جناب علی جی مسلمان متحد ہیں، ٹھیک ہے سر؟ مسلمان کے لیے کیا لفظ ہے سر؟ مسلمون، ایک کے لیے، اور جمع جب مسلمون مسلمان مسلمون ہوگا، مسلمون، جمع جو ہے مسلمون۔ اچھا مسلمون۔ متحد کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ متحد بھی عربی کا لفظ ہے، بالکل عربی کا لفظ، اتحاد جو ہے عربی کا لفظ ہے۔ آپ کو پتا ہے عربی کے جو سعودی عرب کے جو مشہور جو فٹ بال کی جو دو کلب ہیں، ایک نادی الاتحاد ہے اور دوسرا نادی الاہلی ہے، تو اتحاد عربی کا لفظ ہے۔ اچھا تو اچھا متحدون ایک کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمون کے ساتھ جمع کا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ متحد مسلمون مسلمون مسلمان مسلمون ہوگا، متحدانی متحدین متحدانی متحدون، ٹھیک ہے سر؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ مسلمان چونکہ یہ یہاں جملے میں یہ مبتدا ہے اور متحد جو ہے خبر ہے، تو مبتدا ہمیشہ ظاہر حالت اس میں یعنی وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ جی معرفہ ہوتا ہے، تو کیا لکھوں میں یہاں پر؟ المسلمون جی المسلمون متحدون، ٹھیک ہے سر، یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر مسعود بھائی ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لائتا ہو رہ گیا بیچ میں، کاش یعنی یہ کاش جو ہے کسی تمنا کا اظہار یا حسرت اور تمنا کے لیے آتا ہے، جو کہ جس کے بارے میں زیادہ تر یہ پوری نہیں ہونے والی ہوتی۔ جی ایگزیکٹلی، یعنی بس ایک آپ کی حسرت ہے اور دل میں ایک تمنا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ فلاں ٹیم میچ میں جیت جائے، کاش کہ مجاہدین فلسطین کے مجاہدین جو ہے اسرائیل کے مقابلے میں جیت جائے، مطلب کاش ایک تمنا یا کسی چیز کی حسرت کے لیے کاش۔ اب اس کے لیے جو عربی میں لفظ ہے وہ ہے لیتا، ٹھیک ہے سر؟ اب لیتا بھی ظاہر ہے یہ چونکہ ان و اخوات میں سے ہے، حرف ناصب ہے، اس کا رول بھی یہی ہے کہ اگلے اسم کو یہ کیا کرے گا سر، کہ اس وقت حالت رفع میں اس کو حالت نصب میں لے جائے گا، مرفوع سے منصوب کر دے گا، کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ مسلمین ہو جائے گا، نہیں میں نہیں تو دو کے لیے آتا مثنیٰ کے، یہاں بات کریں جمع مسلمون مسلمان مسلمون مسلمات مسلماتن مسلماتین
مسلماتین اور مسلماتین ہونا چاہیے. نہیں تھوڑا سا آپ ذرا جلدی کر رہے ہیں. دیکھیے حالت رفع میں نصب میں اور جو 3 حالتیں ہیں نا، پہلے میں ہے مسلمن، ٹھیک ہے سر. یہاں کیا ہو جائے گا نصب میں مسلمان، اور جر میں ہو جائے گا مسلمین. اب اس کو بنیاد بنا کے آپ بتائیے، مسلمن، مسلمانی، مسلمون، مسلمن، مسلمینی، اور جمع کیا ہوگا؟ مسلمین. جی یہ ہو جائے گا المسلمون کے بجائے المسلمین. مسلمین. لیت المسلمین متحدون، کاش کے مسلمان متحد ہو جائیں، کاش کے مسلمان متحد ہوتے. اب اس کو جیسا بھی آپ ترجمہ کریں، کیونکہ اس میں اظہار تمنا یا اظہار حسرت ہے. ٹھیک ہے سر، لیت المسلمین متحد. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے، یہ منیر بھائی سے میں کراتا ہوں، کیونکہ جی یہ منیر بھائی ذرا زیادہ اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ، یہ ہے عربی کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے متنبی، اس کا شعر کا ایک مصرع ہے، تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا جوانی مستقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے فی الوقت آپ اس کو میں اب لکھ رہا ہوں، بعد میں جب پورا جملہ ہو جائے گا تو بات کلیئر ہو جائے گی. سر یہ تو فکر ہی غلط ہے سر، فکر ہی غلط ہے. جوانی مستقل ہوتی ہی نہیں. نہیں اس لیے میں نے پہلے ہی وضاحت کر دیا آپ سے. اب اس نے جو شعر کہا ہے نا، وہ پورا شعر جب پڑھیں گے تو بات کلیئر. فی الوقت تو آپ ذرا اس کو ایسے کہ چلنے دیں. آپ اسی غلط جملے کا ترجمہ کیجئے. جوانی کے لیے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شباب. وہ جو پہنچ گئے ایک حد، پہنچ گئے پوری حد تک، شباب. شباب. اچھا اب اس کے بعد مستقل یا ہمیشہ رہنے والی کے لیے کیا لفظ ہے سر؟ وہ سر دائم. دائمن ابدن، یا ہمیشہ ہمیشہ، فار ایور. ٹھیک ہے سر. اچھا ابدن کا، اچھا دائمن. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس میں یہ جوانی جو ہے یہ مبتدا ہے جی، اور مستقل ہوتی ہے یہ خبر ہے. جی ہاں، مبتدا جو ہے یہ حالت رفع میں ہوگا، اور وہ جو ہے یہ جو مبتدا ہے یہ وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ معرفہ ہوگا. تو کیا شباب کی جگہ کیا لکھوں یہاں پر میں؟ الشباب. 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 اور ہاں یہ تو ایسے چیز آئے گا اس میں، یہ تو یہ نکرہ ہی رہے گا. جی الشباب دائم، جوانی ہمیشہ رہنے والی چیز. یا اچھا اب شاعر جو شعر ہے اس کے ایک مصرے میں وہ یہ کہتا ہے کہ کاش کہ جوانی ہمیشہ رہے یا مستقل رہے. ٹھیک ہے، تو جو لفظ ہے وہ ہے لیتا. اب جب لیتا آ گیا، یہ حرف ناصب ہے. لیتا جو ہے حرف ناصب ہے. یہ کیا کریں گے؟ شباب، بالکل ایگزیکٹلی. لیت الشباب دائم، کاش کہ جوانی ہمیشہ رہے، یعنی مطلب بڑھاپا طاری نہ ہو، انسان مرے نہیں. اور یہ ایک ملحدانہ سوچ ہے، کافرانہ سوچ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے اور ایک منصوبے کے تحت اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مختلف زندگی کے مراحل رکھے ہیں. تو جوانی اس میں سے ایک مرحلہ، اس کے بعد بڑھاپا آنا ہے اور اس کے بعد قبر میں جانا. قرآن نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا. لیکن جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور جن کی سوچ صرف یہ سب کچھ یہ دنیا ہی ہے، تو ان کی پھر اس طرح کی حسرتیں ہوتی ہیں اور اس طرح ان کی خواہشیں ہوتی ہیں. ورنہ ایک دنیا دار آدمی، ایک دیندار آدمی اس طرح کی بات کبھی نہیں کرے گا. بہرحال وہ ایک شاعر ہے، صرف جیسا ہمارے انڈیا پاکستان کے جو شاعر ہوتے تھے تو اس طرح کے یہ سیکولر ٹائپ کے. لیت الشباب دائم. ٹھیک ہے سر. اچھا
اب یہاں پر جو ہے پانچواں جو لفظ نے استعمال کیا وہ لیتا کا ہے. اب اس کی مثال قرآن سے بھی آپ لے لیجئے کہ سورہ یاسین کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ جب وہ دونوں رسولوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ایک تیسرا شخص برابر کے گاؤں سے دور سے دوڑتا ہوا آیا اس قوم کے پاس، اور آ کے اس نے پھر قوم سے کہا کہ بھائی تم نے کیوں ان کو قتل کیا ہے، اور یہ بیچارے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی بات انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل. پھر اس نے جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں جا کے کہ وہاں جو اس کے الفاظ ہیں کیا مومنانہ شان اس کی تھی، وہ وہاں جا کے اگر مجھ جیسا کوئی کمزرف انسان ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا کہ اللہ جن لوگوں نے مجھے قتل کیا دنیا میں نبیوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ تو ان سے انتقام لے، ان کو بھی جہنم رسید کر تاکہ میری جو ہے انتقام کی آگ بجھے. لیکن سر یہ بالکل اس نے اس طرح کی بات نہیں. اس نے کیا کہا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. قال یا لیت، قال یا لیت کا استعمال، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو اتنا بڑا اونچا اسٹیٹس دیا ہے، جنت میں بھیجا ہے، یہ کس وجہ سے دیا ہے، یعنی اس لیے کہ میں نے اس کے دین کی راہ میں شہادت دی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نصح قومہ حیا و میتا، زندہ رہتے بھی اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی اس نے، اور مرنے پہ بھی اس نے قوم کے ساتھ خیر خواہی کی. یعنی یہ دین جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، یعنی دشمن کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کسی دوست کے لیے. اصل میں سر آپ دیکھیں یہ سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فرمایا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے رول ماڈل ہے، شاندار نمونہ ہے. اگر وہ میرے نبی کا اگر یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، یہ بیہیویئر نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ اوصاف حضور کے اندر نہیں ہوتے، تو نہ یہ چیز صحابہ میں ہوتی، نہ تابعین میں ہوتی، اور نہ آج کے حماس کے مجاہدین میں ہوتی کہ اسرائیل کی ایک طرف ان کے 5,500 بچے مارے گئے، اور اگر ان کی ایک عورت اور بچہ بھی گرفتار ہو رہا ہے تو اس کو پورا مقام عزت دے کے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر رہا ہے، عزت کے ساتھ اس کو رکھ رہے ہیں. کوئی خدا نخواستہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں، بلکہ جو اللہ، یہ کہاں سے یہ کس نے یہ اخلاق بنائے؟ یہ قرآن نے اخلاق بنائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے صحیح صدق اللہ العظیم کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے وہ ایک شاندار نمونہ ہے. کیا نمونہ پیش کیا سر. اب دیکھیے اس آیت کے اوپر میں نے تبصرہ کہ نصح قومہ، نصیحت کے معنی صرف نصیحت، زبانی نصیحت نہیں، خیر خواہی چاہنا، کسی کی بھلائی چاہنا. اپنے قوم کے لیے اس نے خیر خواہی چاہیے، زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کو سمجھایا کہ بھائی تم لوگ مان لو ان رسولوں کو، کیوں ان کو انکار. اور جب جنت میں گیا تو وہاں جا کے کوئی انتقام کی بات نہیں کر رہا ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ نبی اکرم صاحب دنیا کی اتنی بڑی، سر پوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فتح تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے کے اور مکے کو فتح کیا، اور آپ فل ڈومینیشن آپ کے پاس ہے، فل ڈومینیشن. اس کے بعد خون کی ندیاں بہا سکتے تھے آپ جو چاہے، اور آپ کا حق بنتا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو 13 سال تک تنگ کیا تھا، بلکہ بعد میں بھی مدینہ جانے کے بعد بھی جنگ کرتے رہے، لڑائیاں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے. آپ کا حق بنتا تھا اگر آپ ان سے انتقام لیتے، لیکن آپ نے کہا میں تو آئی نہیں ہوں بھائی، میں تو رحمت للعالمین ہوں. تو یہ حضور نے جو نمونہ پیش کیا ہے، آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی مسلمان اچھا رویہ اگر پیش کر رہا ہے تو خدا کی قسم اس کا کریڈٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. کیونکہ اگر حضور کا یہ رویہ نہیں ہوتا، آپ یعنی اگر آپ کی صفات نعوذ باللہ عام حکمرانوں کی طرح ہوتی تو ہم مسلمان بھی آپ ہی کو فالو کرتے کہ بھئی ہمارے رول ماڈل ہیں، انہوں نے تو ایسے کیا تھا. لیکن نہیں. تو یہ سبحان اللہ، یہ سورہ یاسین کی آیت میں آپ کو بتا رہا تھا لفظ لیتا کا استعمال کرتے ہوئے
کہ وہ جو مومن تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وجاء رجل من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسمع. بھائی اس کو مانو ان رسولوں کو جو تم سے کوئی ریمونریشن کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں. یہ نہیں کریں کہ مجھے پیسہ پیمنٹ دو، میں تم کو قرآن سکھا رہا ہوں، میں اللہ کا کلام سکھا رہا ہوں، دین نہیں، بالکل فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے بدبختوں نے ان کو مار دیا. پھر اس کے بعد یہ شخص سپورٹر کے طور پہ اس کو بھی مار دیا، اور یہ جا کے وہاں جنت میں ان کے لیے خیر خائی کی بات کرے. کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اس نبی کو مان لیں، اور اس کے بعد ان کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے داخل کرے. تو یہ ہے ایک مسلمان کا رویہ، یہ مسلمان کی سورہ نبا میں بھی استعمال ہوا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا. جی ہاں، کاش کہ میں جو ہے مٹی ہوتا. انسان کہے گا کہ بھائی یہاں تو حساب کتاب ہو رہا ہے، اگر کاش کہ میں مٹی ہوتا تاکہ میرا کوئی حساب ہی نہ لیا جاتا. جی ہاں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انشاءاللہ ہماری منیر بھائی کوشش یہ ہوگی کہ اگلی جو ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کو ہر کلاس میں ہم ایک ایک جملہ کم از کم بناتے رہیں، تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا یعنی ذہن سے محو نہ ہونے پائیں، بلکہ یہ چیزیں یہ اصول ہمارے ذہن میں تازہ رہیں. تو آج ماشاءاللہ ہم نے جو پڑھا ہے ان و اخواتها میں یہ ایک لفظ ہے انا ہم نے پڑھا، دوسرا لکنہ، اس کے بعد کأن، اور چوتھا لعل، اور پانچواں ہے لیتا. تو بس اسی کے ساتھ یہ آج ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور اور ہدایت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں کے سارے مسئلے مسائل کو حل کر دے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار، حلال روزگار فراہم کریں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دشمن پر غلبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بنیان و مرصوص بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر استقامت پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے بلند رکھے، اور پورے 2 ارب مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ پوری امت کی جنگ وہ طرح طرح لڑ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں ان کے شہیدوں کو قبول، شہادتوں کو قبول کرے، اور ان کے شہید ہونے کے بعد ان کو انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا حشر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.